یہ قصہ ہے قیام پاکستان کے ابتدائی ایام کا، اور جس کتاب سے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنانے کے لیے منتخب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے لوح ایام۔ کتاب کیا ہے؟ یہ ان ایام کا روزنامچہ ہے جب ایران میں انقلاب برپا کیا جا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا اور یاد ہوگا کہ 21 جولائی 1964 کو پاکستان، ایران اور ترکی نے ایک تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم کا نام تھا علاقائی تعاون برائے ترقی۔ انگریزی میں اس تنظیم کو ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کہا جاتا تھا، مخفف اس کا RCD بنتا ہے۔ کراچی کے معروف علاقے سعود آباد میں RCD گراؤنڈ اسی تنظیم کی یادگار ہے۔ سندھ سے بلوچستان تک اور پھر بلوچستان سے ایران اور ترکی جانے کے لیے ایک شاہراہ کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا۔ یہ قومی شاہراہ آج بھی RCD ہائی وے کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس تنظیم کا سربراہ سیکریٹری جنرل کہلاتا تھا۔ ہر 4 سال کے لیے پاکستان، ایران اور ترکی سے سربراہ منتخب کیا جاتا تھا۔ سن 1978 میں جب پاکستان کی باری آئی تو یہاں سے جناب مختار مسعود کو اس تنظیم کی سربراہی کے لیے بھیجا گیا۔ تنظیم کا جو صدر دفتر تھا وہ تہران میں تھا۔ مختار مسعود صاحب ایران پہنچے، جولائی سن 1978 میں ایران پہنچے تو چند ہی ماہ بعد اہل ایران نے انقلاب برپا کرنا شروع کر دیا۔ مختار مسعود صاحب نے اس تاریخی موقع پر اپنی موجودگی کو غنیمت جانا اور اس انقلاب کی لمحہ بلمحہ روداد رقم کرنے لگے، جو ایک روزنامچے کی صورت میں تحریر کیا گیا۔ ایران کے انقلاب کے واقعات بیان کرتے کرتے مصنف کو جہاں بھی پاکستان کے کچھ واقعات یاد آتے تو وہ برسبیل تذکرہ انہیں بھی بیان کرتے جاتے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جو اس کتاب کے صفحہ نمبر 379 پر درج ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کھانا بہت کم کھاتے تھے، دبلے پتلے، بوڑھے اور بیمار تھے۔ مرض الموت میں جسمانی کمزوری بہت بڑھ گئی۔ زیارت میں قیام کے دنوں میں ڈاکٹر الہی بخش نے تشویش ظاہر کی کہ کم خوراکی کی وجہ سے ان کی حالت زیادہ تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ ان کی رائے تھی کہ لاہور میں جو 2 باورچی کپورتھلا برادرز کے نام سے مشہور ہیں انہیں زیارت بھیجا جائے، کیونکہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا قائد اعظم کو مرغوب ہے۔ کپورتھلا کے باورچی بھائیوں کی تلاش ہوئی، وہ لاہور چھوڑ کر لائل پور چلے گئے تھے۔ لائل پور سے زیارت پہنچے، کھانا پکایا۔ اس روز قائد اعظم نے چند لقمے شوق سے کھائے۔ کھانے کے بعد اپنے پرائیویٹ سیکریٹری فرخ امین کو بلایا، کھانے میں فرق کی وجہ دریافت کی۔ وجہ بتائی گئی۔ وہ ناخوش ہوئے، چیک بک منگائی، باورچیوں کے آنے جانے کے خرچ کا حساب کیا، اس رقم کا چیک کاٹا، رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی، باورچی رخصت کیے اور کہا یہ حکومت یا ریاست کا کام نہیں کہ وہ گورنر جنرل کو اس کی پسند کا کھانا سرکاری خرچ پر فراہم کرے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مختار مسعود صاحب تبصرہ کرتے ہیں کہ کہاں قائد اعظم سچے، کھرے، بااصول اور امانت دار، کہاں جھوٹے، منافق، بے اصول اور خائن حکمرانوں کی کھیپ کی کھیپ، کہاں وہ باورچیوں کا سفر خرچ حکومت کو واپس کرنے والا شخص، کہاں یہ کھاؤ اڑاؤ اشخاص، یہ مسرف اور متلف حکومتیں، یہ فضول خرچیاں، یہ ضیافتیں، یہ خیانتیں، یہ حرام کاریاں،
जैसे मुल्क की दौलत को खाना और वीरान करना हुक्मरानों के सरकारी फ़राइज़ में शामिल हो और इसका मैंडेट उन्हें उस जाली डेमोक्रेसी से मिला हो जो मार्शल के दरमियानी वक्फ़ों में आवाम पर मुसल्लत हो जाती है। ये हुक्मरान क्या कुछ नहीं खा गए, प्लाट और परमिट, इदारे और बैंक, इंसाफ और उसूल, डेमोक्रेसी और मसावात, अहद और नज़रिया, रवायात और माजी। इस रफ्तार से ये हुक्मरान ममलकत खुदादाद को और ये हुकूमतें हमारे मुस्तक़बिल को खा जाएंगी। नऊज़ु बिल्लाह। जनाब मुख्तार मसूद का तबसरा हमारे उन तबसरों के ऐन मुताबिक है जो आजकल किए जाते हैं, लेकिन मैं इंतहाई दिल दर्दमंद के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कायद की कौम अभी बाँझ नहीं हुई है। यहाँ आज भी ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको अगर वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाए तो उनकी दरवेशाना ज़िंदगी के मेयार में कोई तब्दीली नहीं आती। वो कौमी ख़ज़ाने की पूरी दयानत के साथ हिफाजत करते हैं और कौम का पैसा कौम के ऊपर खर्च करते हैं। क्या जुल्म, ख़यानत और करप्शन की ये अंधेरी रात इस कौम पर हमेशा मुसल्लत रहेगी? नहीं, हर उरूज को ज़वाल होता है और हर शब की सहर होती है। अगर हमारे नौजवान चाहें तो आज भी पाकिस्तान को पाकिस्तान बना सकते हैं। ये रात यकीनन ख़त्म होगी। है उफ़ुक़ से एक संगे आफ़ताब आने की देर, टूट कर मानंदे आईना बिखर जाएगी रात।